السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی. یہ جان کا پارٹ 4 ہے، جہاں پہ وہ عائشہ جو ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے رقیہ سے، جو اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا 8 کلاس کے بعد پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گیا، آوارہ گردی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب پڑھتا نہیں آگے. تو عائشہ پریشان ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا نہیں تھا تو میرا بیٹا تو اللہ نے لے لیا، تو میں پھر بھی پریشان ہوں، یہ بیچاری عورت دکھی ہے، تو کیا کیا جائے. وہ اس کو نا رقیہ کو ملنے جاتی ہے، تب وہاں پہ اس کی نا پہلی بار اس کو نا شاداب پہ نظر پڑتی ہے. شاداب اب رقیہ کے بیٹے کا نام ہے، جو اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ینگ لڑکا ہوتا ہے 16 سال کا. تو رقیہ بڑے پیار سے بلاتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ باجی ہیں، ان سے ملو. وہ عائشہ سے ملتا ہے تو سلام کرتا، بس زیادہ مطلب اچھے سے بات نہیں کرتا. تو عائشہ کو ایک دم سے ہوتا ہے کہ مجھے اس کو نا راہ راست پر لانا چاہیے، اگر تو یہ راہ راست پر آ جائے گا تو رقیہ کے ساتھ بھلا ہو جائے گا. تو بیٹھو شاداب، مجھے تم سے بات کرنی ہے. تو کیوں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو. تم پڑھتے نہیں ہو، غلط بات ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے. تمہارا بھائی پڑھا لکھا تھا، اس لیے اس نے تمہاری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اب اگر تم بھی پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤ گے تو اپنی جائیداد واپس لے سکو گے. جائیداد تو میں واپس لے لوں گا، اس کو مار دوں گا، تو جب مجھے جائیداد نہیں ملے گی تو اس کو بھی نہیں ملے گی. تو عائشہ یہ دیکھ کے بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ جائیداد جو ہے یہ تو قتل و غارت کروائے گی. یہ کہہ کے نا شاداب وہاں سے نا غصے سے چلا جاتا ہے. تو اس کی جو ماں ہوتی ہے نا رقیہ، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. دیکھا باجی، یہ کسی کی بات نہیں سنتا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، اگر اس نے اس کو مار دیا تو پھر کیا ہوگا. اب شادی کے ایسے دن گزر جاتے ہیں تو وہ بھی 1-2 دن وہیں ہوتی ہے. تو اس کو پتہ چلتا ہے رقیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک. اس سے ملنے جاتی، کہتی رقیہ آپ کو کیا ہوا؟ کہتی کچھ نہیں. وہ دور دیکھتی ہے، شاداب جو ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ نا اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ان کو امرود توڑ کے نا کھلا رہا ہوتا ہے. تو شاداب کو پہلی بار نا اسمائل کرتا ہوا دیکھتی ہے، تو اس کو کہتی آپ کے بیٹے کی اسمائل تو بڑی پیاری ہے. شاداب اس کی یہ بات سن کے نا پیچھے کو دیکھتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. کہتی باجی آپ ایک بار کوشش کر سکتی ہیں دوبارہ اس کو سمجھانے کی، کیونکہ کل جب آپ اس کو بات کر رہی تھی تو اس نے چپ کر کے سنا ہے، ورنہ دوسروں کو تو آگے سے کاٹ کھانے کو پڑتا ہے، اس کی بات ہی نہیں سنتا. اچھا چلو کہتی ہو تو تمہارے لیے ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں. وہ دوبارہ شاداب کو بلاتی ہے، اس کو کہتی ادھر آؤ بات سنو. شاداب آ کے پاس بیٹھا، کہتا ہاں جی بولے، مطلب کافی اوکھا بولتا ہے، صحیح سے بات کرتا ہی نہیں. کہتی تم پڑھائی دوبارہ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا نہیں دل کرتا. اپنی ماں کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ تمہاری ماں اگر تم ایسے ہی لگے رہے تو تمہاری ماں کو کچھ ہو جائے گا ایسے کسی دن، کیا یہ برداشت کر لو گے؟ میری ماں ہے، میری ماں کو کیوں کچھ ہوگا؟ ابھی تو ماں تمہاری بھائی کے گھر کی نوکری کرتی ہے تو چھت رہنے کو ملی ہوئی ہے. اگر تم اپنے بھائی کو مار دو گے سوتیلے کو جائیداد کے لالچ میں تو تمہاری ماں کا کیا بنے گا یہ سوچا؟ پھر تو تمہاری لوگوں کے گھروں کے کام کرے گی. شاداب کو اس بات پہ نا ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. تمیز سے بات کریں، وہ میری ماں کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. ایتی تم تمیز سیکھو، تمہیں عقل نہیں ہے، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مطلب وہ پھر اس کو کافی ڈانٹتی ہے، سمجھاتی ہے کہ تعلیم جو ہے بندے کو شعور دیتی ہے. ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھاتی ہے. تو شاداب اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. چپ کر کے نا اس کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، سنی جا رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں کہتا. تو ایک دم سے اس کو کہتی وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میٹرک کلیئر کرو گے. اچھا اگر کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی ماں بڑی حیران ہوتی ہے رقیہ کہ اس نے بات اس کی بڑے آرام سے مان لی. کہتی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو کہ کلیئر کرو، جب میں دوبارہ آؤں یہاں پہ تو تم میٹرک پاس ہونا چاہیے تمہیں، سنا ہے تم پڑھائی میں اچھے تھے. اچھا چلو کر لوں گا، پھر کیا کروں؟ کہتی چلو یہ تو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. یہ کہہ کے نا عائشہ تو وہاں سے آ جاتی ہے. عائشہ یہ اس کو اس لیے سمجھاتی ہے کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہوتی ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑ کے قتل و غارت کر کے ایک ماں کا آسرا نہ چھینا جائے. وہ تو یہ سمجھا کے وہاں سے نا واپس آ جاتی، لاہور آ جاتی ہے. وہاں پہ آتی ہے تو اس کی بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ عذرا کا ایسے ہی ہوتا ہے، اچھے سے بات نہیں کرتی. دوبارہ کالج جانا شروع کر دیتی ہے، ساتھ میں اپنی نا پی ایچ ڈی بھی سٹارٹ رکھتی ہے، ساتھ پڑھ بھی رہی ہوتی ہے اور پڑھا بھی رہی ہوتی ہے. ایک دن صبح کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے عائشہ میری بات سنو، ہم نا کچھ عرصے کے لیے مجھے کینیڈا بھیجا جا رہا ہے اور میں نے اور تمہاری بھابھی کے تو سب کاغذات وغیرہ تیار ہو گئے ہیں، تم یہاں نہیں تھی تو تیار نہیں ہوئے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا پاسپورٹ وغیرہ بنا لے. تو وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے سارے کام کر کے مجھے بتا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، شام کو آتی ہوں تو چلتے ہیں. تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کا بھائی بدل گیا ہے، عذرا کی باتوں میں آ گیا. تو
اس کے بھائی کے جانے کے بعد یہ کالج جانے لگتی ہے تو عذرا اس کے پاس آتی ہے، کہتی تمہاری نحوست کو چھوڑ کے ہم یہاں جا رہے ہیں، ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، یہیں مرو، ہمیں جانے دو یہاں سے. تو کہتی لیکن بھائی نے مجھے خود کہا ساتھ چلوں. کہتی اگر اس نے تمہیں مروت میں پوچھ ہی لیا ہے نا تو ہاں کیوں کر دی ہے، آتا ہے نا شام کو تو نہ کر دو. تو یہ بڑی روتی ہے کہ ہاں میرے بھائی نے صرف سب کچھ کر کے پوچھا ہے، اگر اس کو مجھے ساتھ لے کے جانا ہوتا تو وہ میرے کاغذات بھی ساتھ پہلے بنواتا. اور چپ ہو جاتی ہے. شام کو اس کا بھائی کہتا ہے اس کو کہ چلو عائشہ بھائی تیار ہو جاؤ، چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو یہ نہ کر دیتی آگے سے کہ نہیں بھائی میں یہیں ٹھیک ہوں، میری آگے بھی تقرری ہونے والی ہے تو میری پوسٹ بڑھ جائے گی تو میں نہیں جا سکوں گی، میری جاب یہاں پہ اچھی ہے، اب رہنے دے. تو اس کا بھائی ایک دم سے کہتا ہاں ٹھیک ہے، 3 سال کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، ویسے میں تمہیں خط لکھتا رہوں گا، تم فکر نہ کرو. تو وہ اتنا روتی ہے کہ میرے بھائی نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بہن اکیلی کیسی رہے گی، ماں باپ رہے نہیں، ہے بھی کوئی نہیں میرا. تو اس نے بنا سوچے کہہ دیا، ایک بار بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے اب بھائی بھی نہیں رہا میرا، اکیلی ہو گئی اس دنیا میں. پھر جس دن اس کا بھائی جا رہا ہوتا ہے کینیڈا تو اس کا بھائی روتا تو ہے کہ میری بہن یہاں پہ اکیلی ہو جائے گی. تو اس سے ملتا ہے، کہتا ہے میں خط لکھتا رہوں گا، اور چلا جاتا ہے. اب ایسے ہی مطلب اس کی زندگی گزری، اکیلی ہو گئی ہے گھر میں، اکیلی. اوپر کرایہ دار تو ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھی ہوتی ہے ربیہ بھی اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی اکیلی، ظاہر اکیلی ہوتی ہے. بھائی کے خط آتے رہتے ہیں ہفتے میں کوئی 2 بار. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی اتنا تو نہیں بدلا کہ مجھے بھولا نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے زندگی کے 2 سال گزر جاتے ہیں. تو جب 2 سال گزر جاتے ہیں تو واپس آتی ہے ایک دن گھر کالج سے. تو آگے سے نا اس کو نا ربیہ آواز دے کے کہتی بھائی عائشہ اوپر کھانا کھانا آج. کہتی کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے جو اوپر کھانا کھانا ہے. وہ اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رقیہ اور وہ شاداب آئے ہوتے ہیں. تو رقیہ سے مل کے بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں یہاں پہ. کہتی کیوں آپا ایسا کیا ہو گیا. کہتی شاداب نے میٹرک کر لیا ہے اور وہ کافی دیر سے میٹرک کر کے آوارہ ہی پھر رہا ہے. مطلب برے کام تو کوئی نہیں کرتا اب، لیکن گھومتا رہتا، آگے نہ پڑھتا ہے نہ آگے کوئی کام کر رہا ہے. تو وہ شاداب کہتی آپ کی بات مان کے اس نے میٹرک کیا ہے تو میں اس لیے اس کو یہاں لائی ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ آگے کیا چاہتا ہے. شام کو شاداب اور ربیہ کا شوہر جو ہوتا ہے نا وہ کھانا لینے جاتے ہیں. تو تب جو رقیہ آتی ہے نا اس کے پاس آتی ہے کہ ایک دن میں نا شاداب کے کپڑے دھو رہی تھی نا، تو اس کے کپڑوں سے نا مجھے ایک کاغذ ملا جس میں نا کچھ لکھا ہوا ہے اردو کا. مجھے پڑھنا نہیں آتا اس لیے میں لے کے آئی تھی کہ آپ کو پڑھوا دوں گی. وہاں پہ اس لیے نہیں پڑھوایا کہ میرے بیٹے کا کوئی مذاق نہ بنائے. تو جب وہ عائشہ اس کے اوپر پڑھتی ہے نا تو اس کے اوپر نا شاعری لکھی ہوتی ہے بڑی رومانٹک. تو عائشہ ایک دم سے نا پڑھ کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپا مبارک ہو، آپ کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے. کہتی نہیں میرا بیٹا بہت شریف ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے نہیں وہ کسی محترمہ کو پسند کرتا ہے. کہتی اچھی بات ہے، اگر کرتا ہے تو میں تو شادی کرا دوں گی. چلو آپ اس سے پوچھے تو صحیح ہے کس کے لیے اس نے لکھا تھا، کیونکہ اس نے شاداب نے اس کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوتا. اور وہ عائشہ ہنستی بھی ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں لڑکوں کو مطلب نا کسی کی طرف اٹریکشن ہو ہی جاتی ہے. اب جب اگلے دن نا وہ کہتی میں شاداب جانے لگتی ہے کالج تو شاداب باہر کھڑا ہوتا ہے. کہتی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. کہتا آپ کالج جا رہی ہیں تو چلے میں آپ کو اسٹاپ تک چھوڑ آتا ہوں. کہتی نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں روز اتنے سالوں سے اکیلی ہوں، اکیلی آتی جاتی ہوں، مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. کہتا چلیں آج تو میں ہوں نا، آج تو آپ ساتھ چلیں. پھر چلے جاتے. کہتی تم نے میٹرک کلیئر کر لیا. کہتا ہاں. آپ آئی نہیں واپس، آپ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. دی تمہارا اچھی خاصی ہو، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، تو تمہارے ماموں تمہیں آرمی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں چلے جاتے. تو اگر آپ کی خواہش ہے تو میں ضرور کروں گا. تو چلو کر کے دیکھ لو، اگر سلیکٹ ہو جاؤ تو اچھی بات ہے. تو یہ کہہ کے وہ ہاں تو کر دیتا ہے. اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کی بات بڑی آرام سے مان جاتا ہے. تو اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. تو اگلے دن کہتی ہاں بھائی کیا ارادہ ہے. واپس جا کے میں آرمی کا انٹرویو ہی دوں گا، آرمی میں سلیکٹ ہونے کے لیے. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے. تو کہتی ایک بات بتاؤ، تم نے کچھ لکھا تھا کبھی، کس کے لیے تھا. تمہاری ماں نے مجھے پوچھنے کو کہا ہے کہ یہ کسی کے لیے تھا. تو ایک دم سے نا شاداب جو ہوتا ہے نا شرما جاتا ہے. کہتا آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو عائشہ جو ہے نا یہاں پہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے 15 سال چھوٹا مجھے پسند کرتا ہے. وہ اتنی شوق میں چلی جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو ابھی میں کوئی بھی ہاں یا نہ میں جواب نہ دیا تو یہ تو بالکل پہلے کی طرح پاگل ہو جائے گا، ویسے ہی آوارہ گردی کرے گا. تو ایک دم سے سوچتی ہے ٹھیک ہے پہلے کچھ بنو پھر بات کرنا مجھ سے. اب اس طرح سے نا شاداب جو ہے نا اپنی ماں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے واپس. تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آرمی میں سلیکٹ ہونے کے لیے چل گیا اور آگے سے سلیکٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی ہے اور 3 سال اس کے سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹریننگ کے. 3 سال تک اس کی لگاتار ٹریننگ ہے، پھر واپس آئے گا. تو اس کے ان 3 سالوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کے جو خط ہے وہ آنے ایک دم سے بند ہو جاتے ہیں.
تو عائشہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا ہوا. اس کی وجہ بھی سامنے آ جاتی ہے کیونکہ اس کا بھائی لاہور ہاسپٹل میں جس میں کام کر رہا تھا وہ گھر انہوں نے دیا ہوتا ہے اس کو رہنے کے لیے, اور وہ رینٹ کا گھر تھا. اب اس کے بھائی نے جاتے ہوئے جتنے ماہ کا کرایہ دے دیا ہوتا ہے 3 سال کا وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو نوٹس مل جاتا ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں. تو یہ بڑی پریشان ہو جاتی, میں کروں کیا, گھر بھی میرا نہیں رہا. حالانکہ اس کے پاس جائیداد ہوتی ہے, بینک میں پیسے ہوتے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہوتے. اس کو ساتھ میں کمانا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اس کو سیالکوٹ میں اس کی مطلب کہیں اور بھی ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ جو اوپر کرایہ دار ربیہ ہوتی ہے وہ اس کو کافی کہتی ہے کہ تم میری بہن کی طرح ہو, ہمارے ساتھ رہو, لیکن کہتی نہیں جب سگا بھائی اپنا نہیں بنا تو میں کسی اور کے آسرے پہ کیا رہوں. تو یہ ہاسٹل شفٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ نا اس کے اسی طرح سے 3 سال گزر جاتے ہیں. جب 3 سال گزر جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو زندگی میں اس کو پتہ ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے لڑکیوں کی علیحدہ کہانیاں دیکھتی ہیں کہ کوئی کس طرح کی دکھی ہے, کوئی کس طرح کی دکھی ہے. تو کہتی ہے کہ شاید میرا غم اتنا زیادہ نہیں ہے اس دنیا میں, اکیلی ہونا. اب 3 سال بعد اچانک اس کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی ملنے آیا ہے نیچے. تو یہ یہی سمجھتی ہے ربیہ کا جو شوہر ہے نا وہ آیا ہوگا, کیونکہ وہ کبھی کبھار اس کو لینے آ جاتا ہے تو ان کے گھر میں جاتی ہے. تو آگے دیکھتی ہے تو شاداب ہوتا ہے, اور وہ بھی آرمی کے یونیفارم میں. تو اس کو ایک دم سے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایسا ٹریننگ ختم ہوگی تو میں آپ نے کہا تھا کہ آرمی میں چلا جاؤں, تو میں لیفٹیننٹ بن گیا ہوں. تو میں نے کہا پہلے آپ کو دکھاؤں. تو کیوں تم اپنی ماں کو پاس نہیں گئے 4 سدا؟ تو نہیں, پہلے آپ کے پاس آیا. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو ابھی تو میں کسی دوست کی بیٹی کی سالگرہ میں جا رہی ہوں. تو کہتا چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں, تمہارے پاس گاڑی ہے؟ تو نہیں گاڑی نہیں ہے, آپ کو ٹیکسی میں چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو میری بات مان کے آرمی والا بن کے آ بھی گیا, تو اب میں کیا کروں. اگلے دن پھر وہ وہاں پہ شاداب اس کو پہنچ جاتا ہے ہاسٹل میں کہتا یہاں پہ میں بات نہیں کرنے والا, آپ میرے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں چلیں یا جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوں وہیں پہ چلیں. یہاں پہ اتنی آتے جاتے لڑکیاں ہیں, مجھے نہیں یہاں بیٹھنا. کیونکہ شاداب کافی خوبصورت ہوتا ہے تو آتی جاتی لڑکیاں اس کو گھورتی ہیں, جس وجہ سے شاداب کو غصہ چڑھتا ہے. کہتی چلو, اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ آج اس سے بات کلیئر کر ہی لوں. کہتی اب کیا چاہتے ہو تم؟ وہ تو آپ کا بات ہے نا, آپ ایسا کریں میرے ساتھ ہی چلیں امی کے پاس, وہاں پہ جا کے میں امی کو بتا دوں گا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں, آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو کیا مطلب دماغ خراب کی اس میں کیا بات ہے, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو یہ اس کو ہوٹل میں لے کے آیا ہوتا نا, تو ہوٹل میں بات کرتے کرتے نا ایک دم سے نا شیشے میں دیکھتی ہے اپنے آپ کو. کہتی خود کو دیکھو اور مجھ کو دیکھو, میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو. تو آپ اتنی بھی بڑی نہیں ہیں, میں تم سے 15 سال بڑی ہوں. کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا 15 سال بڑی ہونے سے, کیونکہ عائشہ جو ہوتی ہے 15 سال بڑی ہونے کے باوجود بھی خوبصورت بہت ہوتی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اسمارٹ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی دکھتی نہیں ہے. اتا آپ میری نظر سے دیکھیں, لوگوں کو چھوڑیں. اتنی تمہیں باتیں بہت کرنی آ گئی. کہتا ہاں زندگی 3 سال بھی تو گزر گئے نا, اس لیے زیادہ باتیں کرنی آ گئی ہیں. عائشہ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اگر ابھی تو اس کی صرف یہ بھرتی ہوا ہے, ابھی اگر اس کی جاب پہ جب تک جائے گا نہیں, آرمی میں جانا آسان ہے, وہاں سے نکلنا آسان نہیں, تو ابھی میرا خیال ہے اس کو نہ ہی بھٹکاؤں تو اچھا ہے. ایتی تم اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو. میں اس وقت ایک پروفیسر ہوں, اچھی خاصی کالج کی لیکچرار ہوں, پڑھاتی ہوں, اور تم کیا ہو, صرف ایک لیفٹیننٹ میرے آگے. کم از کم تمہیں میرے مقابلے کے لیے کم از کم میجر بننا چاہیے. ایتا اب کیا کہہ رہی ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے؟ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے. تو آپ کو نہیں پتہ آرمی میں کم از کم 7 سال بعد پروموشن ہوتا ہے, 7 سال بعد میں کیپٹن بنوں گا, پھر 7 سال بعد میجر. تو کیا 14 سال انتظار کرتا رہوں بیٹھ کے؟ اتی میری شرط مانو گے تو پھر مجھ سے بات کرو. تو شاید آپ پریشان ہو جاتا ہے. اب عائشہ یہاں پہ گیم کھیلتی ہے کیونکہ اس کے اپنے 2 ماموں بھی آرمی میں ہوتے ہیں, اس لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسے ہی دور کر سکتی ہوں. کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی ٹین ایج ہے, مطلب ابھی اس کی اتنی کوئی عمر نہیں ہے, 20 سال ہے, تو 20 سال کے لڑکے کو ایسی کی ان کا ہی نہیں ہوتا, اٹریکشن ہو گئی ہے اس کو میری طرف. یہ خود ہی جب کوئی 4-5 سال گزر جائیں گے تو اس کو خود ہی ہنسے گا کہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو ابھی اس کو رہنے دیتی ہوں, کوئی آس نہیں دلاتی, نہ ہی نہ کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جب میں میجر بن جاؤں اس کے بعد تو آپ کوئی شرط نہیں نہ رکھیں. یہ ٹھیک ہے, نہیں رکھوں گی, لیکن تمہیں میجر بن کے کم از کم میرے سامنے آنا ہے. اس وقت تک تم مجھ سے ملو گی نہیں, یہ بھی شرط ہے. تب یہ تو غلط ہے نا, اب یہ تو نہ کریں کہ میں آپ سے مل ہی نہیں سکتا. اتنی منظور ہے تو بات کرو. اچھا ٹھیک ہے, نہیں ملوں گا. آپ کو خط تو لکھ سکتا ہوں. کہتی کیوں, خط میں کیا لکھنا ہے؟ تو مجھے آپ کا حال چال معلوم کرنے کے لیے پتہ ہے خط لکھنا ہے, کیونکہ پتہ چلا ہے آپ کا بھائی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور دوبارہ اس نے پوچھا نہیں, تو میں کیسے بے فکر ہو کے رہ سکتا ہوں کہ آپ اکیلی رہتی ہیں. تو یہاں پہ عائشہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے. اتی ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہو خط. ہاں کر دیتی ہے اس کو, لیکن کہتی سال میں 1 دفعہ. کہتا اچھا 1 دن لگتا ہے, مجھے سانس لینے پہ بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ نہیں اب ایسی کوئی بات نہیں. پھر وہ اس کو کہتا ہے مجھے شاپنگ کرنی ہے.
امی سے ملنے جانا ہے تو ان کے لیے کچھ لینا ہے تو آپ ساتھ میں مدد کر دیں گے. پھر یہ اس کو شاپنگ کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے, اپنی ماں کے لیے کپڑے لیتا ہے, 2 سوٹ اس کے لیے بھی لیتا ہے. تو کہتی شاداب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ چپ کریں گی, لے لیں چپ کر کے. پھر ایک گولڈ کی دکان پہ جاتا ہے, وہاں پہ نا اس کے لیے رنگ پسند کرتا ہے اور اس کو وہاں پہ پہناتا ہے زبردستی. تو یہ اتار کے رکھ دیتی ہے غصے میں. اتا اب اس پہ کیا آپ کو پرابلم ہے, کم از کم منگنی ہی کر لیجیے دنیا کے سامنے, نہ صحیح ویسے ہی میری تسلی گئی. کہتی جب وقت آئے گا نا دیکھا جائے گا, رنگ اپنے پاس رکھو. اس کو واپس کر دیتی ہے. کہتی ٹھیک ہے اب میں میجر بن کے آپ کے سامنے آؤں گا, اس وقت نہیں آؤں گا. پھر شاداب چلا جاتا ہے. اب یہ اتنا ڈر گئی ہوتی ہے کہ یہ 4 سدا کبھی جاتی نہیں, جہاں پہ اس کی ماں رہتی ہے رقیہ اور اس کی فیملی والے. اس سے پہلے یہ جب تک ٹریننگ پہ ہوتا ہے تو تب تک تو جاتی رہتی ہے, یہ سوچ کے کہ کبھی خود بخود ہی بھول جائے گا مجھے. لیکن یہ ڈرتی رہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا. اسی طرح سے اس کی زندگی کیونکہ 3 سال پھر گزر ہی جاتے ہیں. تو یہ اس کا نا وہاں سے تبادلہ ہو جاتا ہے لاہور سے سیالکوٹ, یہاں پہ فل ٹھنڈ میں رہتی ہے. پھر وہاں سے ایک دن اس کو نا اسلام آباد کی, لیکن یہ کرتی ہے کہ اگر میں نے اس کو پیچھے نہ بتایا کہ میں کہاں گئی ہوں تو یہ میری وہاں پہ لیٹر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مجھے کون لیٹر بھیجتا ہے. تو اس لیے یہ شاداب کو اپنا سیالکوٹ کا پتہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں آج کل. تو سیالکوٹ کو شاداب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہے. اب اس کو اسلام آباد کسی کام کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے, تو ساتھ میں اس کے نا 3-4 اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ کوئی مقابلے ہوتے ہیں لڑکیوں کے جن کے اس کے ساتھ ایز اے ٹیچر جانا ہوتا ہے. جب راستے میں جا رہی ہوتی ہے, راستے میں بڑے آرمی کے جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں. تو یہ کہتی اتنی سخت چیکنگ. اب یہ اس دور کی کہانی ہے جب ایک دم سے مارشل لا لگا ہوا تھا. تو کہتی آرمی کی اتنی ساری سخت چیکنگ. ایک دم سے رکتی ہے تو ایک آرمی آفیسر اس کے پاس آتا ہے, میڈم کاغذات. لیکن جب وہ اس کو دیکھتی ہے وہ شاداب ہوتا ہے, تو شاداب بھی اس کو ایک دم سے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آپ, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, کاغذات دیکھتا ہی نہیں کیونکہ وہ اس کو دیکھ کے ایک دم سے شاک ہو جاتا ہے. تو عائشہ پریشان ہو جاتی ہے. دوسرا آفیسر پاس آتا ہے, کہتا ہے میڈم کاغذات. تو یہ اس کو کاغذات دکھاتی ہے, کہتا باہر نکلے گاڑی کی بھی چیکنگ ہوگی, کافی سخت چیکنگ ہو رہی ہے. شاداب ایک دم سے پیچھے سے بولتا ہے ذرا رہنے دو. تو کہتا سر کیا مطلب, کہتا وہ کچھ نہیں. تو پھر وہ شاداب کو کاغذات پکڑا دیتا ہے. شاداب کاغذات دیکھ رہا ہوتا ہے, کاغذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی طرف نہیں دیکھتا. تو وہ ایک دم سے شاداب کے کندھوں پہ دیکھتی ہے. شاداب کے کندھوں پہ 2 اسٹارز کا اضافہ ہوتا ہے, اور 2 اسٹار جو ہوتے ہیں وہ کیپٹن کے ہوتے ہیں. کہتی یہ 3 سال میں کیپٹن کیسے بن گیا. وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ 3 سال میں کیپٹن بننا مشکل ناممکن ہے. 7 سال بعد پرموشن ہونی تھی, اس کو کیسے 3 سال بعد پرموشن مل گئی. اب وہ وہاں پہ کوئی پوچھ تو پاتی نہیں, چپ ہو جاتی ہے. شاداب اس کو کاغذات واپس کرتا ہے جس کے اوپر ایک پرچی لکھی ہوتی ہے, جس کے اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے کچھ لکھا, کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں. پھر ایک دم سے کہتا ہے میڈم ذرا دھیان سے, آگے جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ٹک لگا رہی ہے, اب آپ کو کوئی روکے گا نہیں. تو آپ کہاں جا رہی ہیں اور اسلام آباد کس کام کے سلسلے میں جا رہی ہیں. کہتی وہاں پہ ایک کالج میں نا لڑکیوں کی کام ہے, اس وجہ سے جا رہی ہیں. تو اس نے پرچی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کیا میں وہاں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں. تو ایک دم سے شاداب بولتا ہے میڈم آپ کو ہم سے تعاون کرنا چاہیے, اگر ہم لوگ اتنی آپ لوگوں کے لیے سیفٹی کے لیے محنت کرتی. کہتی آپ کو سیفٹی دینا آپ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ کہہ کے نا جو ہوتی ہے نا عائشہ, غصے میں گاڑی چلا کے نا وہاں پہ لے کے لڑکیوں کو چلی جاتی ہے. تو شاداب اس کو پیچھے اس کی گاڑی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لڑکیاں ایک دم سے کہتی ہیں میڈم یہ آپ کے جانے والا تھا. کہتی نہیں میں نہیں جانتی, لیکن وہ آپ کو جیسے دیکھ رہا تھا ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کو پہچان کا تھا. کہتی ہوگا کوئی اس کا میرے ساتھ شکل ملتی. کیونکہ عائشہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ان لڑکیوں کو ذرا بھی پتہ چل گیا کہ شاداب مجھے جانتا ہے تو یہ تو میرا جینا آرام کر دیں گی. اب 7 دن بعد جب وہ واپسی پہ وہیں پہ ناکے سے گزرتی تو ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں اس سے نا شاداب سے سامنا نہ ہو, لیکن نہیں ہوتا, واپس آ جاتی ہے. اب کہانی یہیں پہ آ کے ختم ہو گئی کیونکہ 5 سال گزر گیا. 5 سال بعد ایک اخبار میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس دوران اس نے نا ربیہ سے ملتی ہے, جس سے نا باتوں باتوں میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ شاداب نے کوئی اسلحہ بک کا ڈپو جو تھا نا وہاں پہ نا کچھ دہشت گرد پکڑوائے تھے, جس کی وجہ سے اس کو قبل از وقت کیپٹن کی پرموشن مل گئی تھی. تو اب آج کل تو سیاچن گیا ہوا ہے. تو اب یہ اس کے 2 سال بعد کی بات ہے جو یہ بیٹھی بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے, کیونکہ 2 سال بھی گزر گیا, وہ 5 سال میں میجر بن چکا ہے. کیونکہ وہاں پہ اس نے سیاچن کے محاذ پہ گیا تھا جہاں پہ اس نے کوئی بڑی اعلیٰ کارکردگی دکھائی تھی, جس کی وجہ سے اس کے جو ہوتے ہیں اعلیٰ آفیسرز اس سے خوش ہو کے اس کو میجر بنا دیتے ہیں. تو یہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, یہ اب میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں, اب میں اس کو منع کیسے کروں گی. تو اب یاد ہے آپ کو سٹارٹ میں نے بتا دیا تھا کہ شاداب اس کے گھر میں آ چکا ہے اور یہ رات کو ساری کہانی سوچ رہی تھی. تو یہ کہانی ابھی میں یہیں پہ پارٹ ختم کر رہی ہوں.
امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.